سناتن دھرم کیا ہے؟ سب سے قدیم دھرم ہے، سب سے پرانا دھرم ہے، سب سے پرانا دین ہے یہ۔ دیکھیے ہمارے کچھ علماء ان کی بھی ہوش اڑ گئی ہے، اور غیر مسلموں کے ہوش تو پہلے سے اڑے ہوئے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ سناتن دھرم سب سے پرانا دھرم کون سا ہے؟ ہندو دھرم ہے۔ حالانکہ یہ ایک جھوٹ بول کر کے جھوٹ کو میڈیا کے ذریعے پھیلایا جا رہا ہے، میڈیا کے ذریعے پھیلایا جا رہا ہے، اور ہمارے کچھ علماء بھی اسی پانی کے ساتھ بہہ گئے۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، سب سے پرانا دھرم، سب سے پرانا دین، سب سے قدیم دین، جس کو ہندی میں سناتن دھرم کہا جاتا ہے، یہ اسلام ہے، اسلام ہے، اسلام ہے۔ نہیں سمجھا آپ نے؟ سمجھانا پڑے گا دوسرے طریقے سے آپ کو۔ اسلام کس کو کہتے ہیں یہ بتائیے مجھے آپ، اسلام کس کو کہتے ہیں؟ جی اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کی تعریف، اسلام کی پریبھاشا، اسلام کا انٹروڈکشن کون کریں گے یہ بتائیے، کون بتائیں گے؟ اسلام کی تعریف علماء نے کیا کی ہے؟ بولیے۔ اسلام کی تعریف میں 3 باتیں یاد رکھیے۔ آپ لوگ یاد کچھ نہیں رکھتے ہیں، 3 باتیں یاد رکھیے اسلام کی تعریف میں۔ پہلی بات میں نے کیا بتلائی تھی؟ الاسلام هو الاستسلام للہ بالتوحید، یہ پہلا پوائنٹ ہے اسلام کی تعریف میں۔ توحید کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، توحید کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ یاد رہے گا کہ نہیں یاد رہے گا؟ دوسری بات میں تفصیل میں نہیں لے جاؤں گا، دوسری بات والانقیاد له بالطاعہ، اطاعت و فرما برداری کرنا، نیک عمل کے ذریعے اطاعت کرنا اللہ کی۔ تیسری بات، پوائنٹ یاد رکھیے، تیسری بات والخلوص من الشرک واہلہ، شرک اور اہل شرک سے بیزاری ظاہر کرنا، شرک اور اہل شرک سے بیزاری ظاہر کرنا۔ ہم دعوتی کام کریں گے لیکن دل میں ہمارے بغض ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ بغاوت کی ہے۔ کیا کی ہے؟ اگر یہ تینوں باتیں پائی جاتی ہیں تو یہ اسلام ہے۔ سب سے پہلے انسان کون ہے؟ سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام ہے نا۔ آدم علیہ السلام کیا لے کر کے آئے؟ توحید لے کر کے آئے، ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ اور اس کی واضح دلیل کیا ہے؟ دلیل سنیے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک 1000 سال کا پیریڈ ہے۔ کتنا ہے؟ 1000 سال کا۔ 10 صدی کے لوگ کانوا کلہم علی التوحید، سب کے سب توحید پر تھے، یعنی اس وقت تک شرک کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ کب سے کب تک؟ کب سب؟ آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام تک کا پیریڈ 1000 سال کا ہے، اور اس وقت تک شرک کا وجود نہیں تھا، کوئی شرک کو جانتا ہی نہیں تھا۔ سب کے سب کس پر تھے؟ توحید پر۔ سب کے سب کس پر تھے؟ توحید پر۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، ہمارے ساتھ رہیے، آئے ہیں تو کچھ لے کے جائیے۔ سب سے پہلے نبی کون ہیں؟ آدم علیہ السلام ہے۔ لوگ اس میں بھی اختلاف کرتے ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام ہے۔ اور سب سے پہلے رسول کون ہے؟ نوح علیہ السلام ہے۔ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ فرق ہے، کیا فرق ہے؟ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، یہ کوئی جواب نہیں ہوا۔ نبی اس کو کہتے ہیں جو پیغام لے کر آتا ہے، اور رسول اس کو کہا جاتا ہے جو پیغام آگے پہنچاتا ہے، پیغام کو نہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ ایک وقت میں ایک آدمی بولیے، کوئی مچھلی مارکیٹ تھوڑی ہے یہ۔ ہاں نبی مسلمانوں کی جو اختلاف، دیکھیے، نبی پیغام پہنچانے کا مکلف ہوتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یاد رکھیے، نبی مسلمانوں میں بھیجا جاتا ہے، غیر مسلموں میں، کافروں میں نہیں بھیجا جاتا۔ تیسری بات، عام طور پر وہ پچھلی شریعتوں کا پابند ہوتا ہے، عام طور پر، یہ عام قاعدہ ہے یہ۔
رسول کافروں میں بھیجا جاتا ہے، پیغام پہنچانے کا مکلف ہوتا ہے اور انہیں جھٹلایا بھی جاتا ہے، یہ رسول ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول کلیئر ہوا؟ اس لیے آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام تک جب سب کے سب توحید پر تھے، جتنے آئے سب نبی آئے۔ نوح سے پہلے کوئی رسول نہیں آیا، اس لیے کہ کوئی شرک کرنے والا نہیں تھا، اشرک کو لوگ جانتے نہیں تھے۔ لیکن سب سے پہلے نظام بھائی آنکھ کھول کے دیکھیے، چونکہ ہم لوگ بہت الرٹ موڈ میں ابھی ہیں، سب سے پہلے نوح علیہ السلام بھیجے گئے رسول بنا کر کے، اور قوم نوح کے اندر شرک پایا گیا، اور شرک پائے جانے کی وجہ بھی یہی تھی کہ لوگ اپنے اپنے ولیوں کی شان میں غلو کر کے ان کی عبادت کرنے لگے، ولیوں کی شان میں۔ اور ولیوں کے نام بھی قرآن میں ذکر ہے سورہ نوح کے اندر، کیا؟ ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر۔ صحیح بخاری کھول کر کے دیکھ لیجئے، یہ سب نیک لوگوں کے نام ہیں۔ جب یہ دنیا سے چلے گئے، شیطان آیا ان کے بچوں کے پاس، کہا یہ جو ود ہے، سواع ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، نصر ہے، میرے ساتھ رہیے، میرے ساتھ رہیے، ان لوگوں کو جانتے ہو؟ بچوں نے کہا ہاں ہمارے باپ ہیں، کسی نے کہا ہمارے چچا ہیں، کسی نے کہا ہمارے بھیا ہیں۔ کہا اچھا کیسے لوگ تھے؟ دیکھیے عقل، دیکھیے شیطان کے پاس اتنی عقل ہمارے آپ کے پاس نہیں ہے۔ کیسے لوگ تھے؟ کہا کہ اچھے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، اللہ کے ولی تھے۔ کہا ارے تو بھول نہ جاؤ گے، بھول جاؤ گے، کم سے کم ان کا فوٹو بنا کے سامنے میں رکھو تاکہ عبادت کرنے میں آسانی ہو جائے، اور تم بھولو گے نہیں، اس لیے تم لوگ۔ تو ان لوگوں نے کہا یہ تو بڑی پتے کی بات ہے بھائی، ہاں ہمارے نیک لوگ تھے۔ فوٹو بنا کر کے تصویر، مقصود تصویر ہے، تصویر بنا کے سامنے رکھ دیا۔ اب اس کے بعد اس نسل کے پاس نہیں آیا شیطان، اور یہ ساری باتیں صحیح بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ دوسری بعد والی نسل میں آیا پھر شیطان، پھر اس کے بعد کہا اب کام میں رہو گے، آدھا کام بعد میں ہم کریں گے۔ اس کے بعد والی نسل میں آیا، کہا ان فوٹو کو جانتے ہو تم لوگ؟ کہا کہ ہاں ہمارے چچا ہیں، ہمارے دادا ہیں۔ کیسے لوگ تھے؟ بڑے اولیاء اللہ تھے۔ کہا ایسا کرو اسٹیچو بنا لو۔ کیا بنا لو؟ اسٹیچو بناؤ، اور تمہارے دادا، تمہارے باپ وغیرہ سب اس کی پوجا کرتے تھے، تو تم لوگ بھی پوجو۔ کیا کرو؟ دیکھیے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں علم جاتا رہا، جہالت پھیل گئی، اور ان سب کی پوجا شروع ہو گئی۔ دیکھا آپ نے یہ شرک کی شروعات کیسے ہوئی؟ سمجھا آپ نے کہ نہیں سمجھا ابھی تک؟ اللہ اکبر۔ آج جتنے لوگ شرک کر رہے ہیں سب جاہل ہیں، اگر صحیح علم والے ہوتے تو کبھی بھی نہ کرتے۔ چونکہ ہمارا مالک اللہ ہے تو عبادت اسی کا حق ہے، کسی اور کا نہیں۔ ہیلے بہانے لے کر کے لوگ آج بھی اللہ کے ولیوں کی پوجا کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ ہو یا اللہ کو چھوڑ کر کے ہو۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان، وہ توحید لے کر کے آئے، ہاں توحید لے کر کے آئے، اور اسی توحید کا نام اسلام ہے۔ اسی توحید کا نام کیا ہے؟ اگر آپ اسلام سے توحید کو باہر کر دیجئے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی فائدہ ہوگا؟ جب ایک اللہ کی عبادت نہیں ہوگی تو پھر وہ تو شرک ہے، چاہے آپ لاکھ نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں، کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ اس لیے سب سے پہلے توحید ہے، اور اسی کی دعوت لے کر آدم علیہ السلام آئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کو سناتن دھرم بنایا ہے، سب سے پرانا دھرم بنایا۔ جب سے انسان ہے تب سے اسلام ہے، اس لیے کہ اسلام توحید کے بغیر نہیں ہے، اور اس کا واضح ثبوت لا الہ الا اللہ۔ واضح ثبوت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ بات کلیئر ہو رہی ہے کہ نہیں؟ بات کلیئر ہو رہی ہے۔ اسی لیے اسلام سناتن دھرم ہے۔ اسلام کیا ہے بھائی؟ پوری دنیا میں پھیلا دیجئے، اور ہمارے مولاناؤں کو بھی سمجھا دیجئے، یہ نہ کہیں سناتن دھرم فلاں دھرم ہے، فلاں دھرم ہے، بلکہ سب سے پرانا دھرم سناتن دھرم اسلام دھرم ہے۔ کون سا بھائی؟ ہاں یاد رکھیے گا، اگر ہندو دھرم 5000 سال پرانا ہے تو ہمارا دھرم اس سے زیادہ 20 25 30 40 سال پرانا ہوگا۔ اسی لیے ان لوگوں کو کہیے کہ سمجھ بوجھ کر بات کیا کریں۔
نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیے، اسلام کی کتنی خوبی ہم نے بیان کر دیا؟ کون سی 3 خوبی ہے بتائیے؟ پہلی خوبی کیا ہے؟ بولیے۔ توحید۔ دوسری خوبی کیا ہے؟ سناتن دھرم ہے، 2 ہی نہ ہوا؟ نہیں، وہ تو اسلام کی تعریف ہم نے بتلایا تھا، لیکن 2 ہی خوبی ہم نے بیان کی ہے۔ تیسری خوبی لے لیجیے آپ کہ اسلام دین کامل ہے، شامل ہے۔ اسلام دین کامل ہے، شامل ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جن جن چیزوں کی ضرورت انسان کو ہے سب اسلام کے اندر موجود ہے۔ ایک پوائنٹ آپ لا کر مجھے بتا دیجئے کہ ہمیں ضرورت ہے، انسان کو ضرورت ہے اور اسلام نے چھوڑ دیا ہو، دکھا سکتے ہیں؟ نہیں دکھا سکتے آپ؟ ہاں؟ وضو کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، تجارت کیسے کرنا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، شادی، بیاہ، طلاق، عدت، جو کچھ بھی انسان کو چاہیے ہر چیز کا حکم دیا ہے، ہر چیز کا حکم دیا ہے، طریقہ بتا دیا، تفصیل سے بتا دیا ہے۔ بتایا ہے کہ نہیں بتایا؟ نہیں بتایا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ہمیں نہیں پتا ہے، کیونکہ ہم لوگ تو اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن اندر میں نہیں ہے وہ بات۔ یہ کھول کے بول دیتا ہوں آپ کو، اس لیے کہ جالیات میں منہ دیکھ کے نہیں بولا جاتا ہے، نہیں سمجھا آپ نے؟ اندر محبت نہیں ہے، بہت کم، 1%، 2%، 3%، 4%، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اور یہ کیسے معلوم ہوگا؟ پریکٹیکلی دنیا میں آ کے دیکھ لیجیے آپ، خالی منہ سے نہیں ہم عاشق مصطفیٰ ہیں جی ہمارا اسلام بہت، منہ سے مت بولیے زیادہ، پریکٹیکلی کر کے دکھائیے آپ، تب کلیئر ہوگا کہ واقعی آپ اسلام سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اس کا واضح ثبوت کیا ہے؟ واضح ثبوت یہ ہے، صبح فجر کی نماز ہے، دیکھیے کتنے لوگ ملیں گے آپ کو؟ ہاں؟ جس کو آپ دل و جان سے پسند کریں گے تو آپ اس سے پیچھے رہیں گے؟ کبھی بھی نہیں رہ سکتے آپ۔ اس لیے میرے بھائیو یاد رکھیے، ہمیشہ دل سے محبت کیجیے، اللہ کا دین ہے اور یہی آپ کو کامیابی تک لے جائے گا۔ جب تک زندہ ہیں اسلام پر چلیے، اسلام کو اپنے اوپر مت چلائیے، آپ اسلام پر چلیے، تب جا کر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ واقعی اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے آپ کے پاس۔ یقین جانیے، اگر آپ کو اللہ نے توحید دے دی ہے، اسلام دے دیا ہے، آپ کے پاس اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ چاہے آپ بھوکے رہیں، چاہے آپ فقیر ہوں، چاہے آپ کے پاس گھر نہ ہو، اگر ایمان ہے، اسلام ہے، توحید ہے، تو آپ سب سے بڑے انسان ہیں دنیا کے۔ آپ کیوں؟ آپ دنیا سے نکلیں گے اور انشاءاللہ فرشتے آپ کا ویلکم کر رہے ہوں گے، تحیتہم یوم یلقونہ السلام، اس دن پہنچیں گے فرشتے آپ کو سیلیوٹ مار رہے ہوں گے سلام کے ذریعے سے۔ بتائیے تو کتنے خوش نصیب ہیں۔ دنیا اور دنیا کے بادشاہوں سے 10 گنا زیادہ دیا جائے گا، 10 گنا ادنا سے جنتی کو، معمولی سب سے نیچے والے درجے کے جنتی کو دنیا کے بادشاہت سے بھی 10 گنا زیادہ دیا جائے گا۔ اب آپ اندازہ کیجئے تو یہاں تو لوگوں کے پاس ایک ایک ملک ہے، یہی ہے نا، کوئی چھوٹا ہے، کوئی 20 کلومیٹر کا، کوئی 50 کلومیٹر کا، کوئی ہو سکتا ہے 4000 کلومیٹر کا ہو، لیکن دنیا کے بادشاہوں سے 10 گنا زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک معمولی سے جنتی کو دے گا۔ اب بلا بتائیے جو سب سے اعلیٰ کوالٹی کا جنتی ہوگا اس کو کتنا ملے گا؟ دیکھا آپ نے؟ اسی لیے میں نے پہلے کہا کبھی بھی غمگین مت ہوئیے، کبھی بھی مت سوچئے اسلام سے کیا ملے گا، نماز سے کیا ملے گا، سب کچھ اسی میں ہے، لیکن آپ تلاش کیجئے، آپ محنت کیجئے، آپ حاصل کیجئے۔ کلیئر ہو گیا؟ تیسری خوبی اسلام کی کیا ہے بھائی؟ بولیے، تیسری خوبی کیا ہے؟ ہاں؟ لگتا ہے آپ لوگوں کو بھوک لگ گئی ہے، لگتا ہے کوئی آواز ہی نہیں ہے۔ کون سی خوبی ہے تیسری؟ اسلام کامل اور شامل ہے، جن چیزوں کی ضرورت انسان کو ہے سب اسلام میں، اور اس کی ایک واضح ثبوت، اس کا واضح ثبوت کیا ہے؟ اگر آپ ہندو دھرم کو بھی جا کے تلاش کیجئے، غسل کرنے کا طریقہ تک نہیں بتایا گیا ہے، اور جا کر معلوم کیجئے کیسے کیا کرنا، اپنے حساب سے سب کچھ ان لوگوں نے بنا دیا ہے۔ لیکن اسلام کی چوتھی خوبی یہیں پر یاد رکھیے، اسی کے ساتھ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ آسمانی ہے۔ کیا ہے؟ آکاشیہ ہے یہ۔
اگر ایک لفظ بھی آیا تو آسمان سے آیا، ایک لفظ بھی آیا تو آسمان سے آیا۔ اور کس کے ذریعے آیا؟ کس کے ذریعے؟ جبریل علیہ السلام کے ذریعے آیا، وحی کی شکل میں آیا۔ آج آپ لوگ وحی کا سوال کر رہے تھے، وحی کی شکل میں آیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کی کئی شکلیں بنائی ہیں۔ ایک تو جبریل کے ذریعے خبر آتی ہے، اس کو وحی کہتے ہیں۔ کبھی دل میں الہام کیا جاتا ہے، اس کو وحی کہتے ہیں۔ کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے، اس کو وحی کہتے ہیں۔ اور کبھی ٹناٹن کی شکل میں گھنٹی بجتی ہے اور اس کے بعد دل میں الہام کر دیا جاتا ہے، اس کو بھی وحی کہتے ہیں۔ کئی شکلیں ہیں وحی کی، لیکن سب جا کر ایک ہی جگہ مل جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ آرڈر ہوتا ہے جو انبیاء کے پاس آتا ہے۔ اور آسمانی مذاہب تو کئی ایک ہیں، یہودیت بھی ہے، نصرانیت بھی ہے، اسلام بھی ہے وغیرہ، لیکن وہ سب لوگوں نے مکس کر کے رکھ دیا، ہیرا پھیری تحریف کر کے رکھ دیا، صحیح شکل میں موجود نہیں ہے، اپنے حساب سے لوگوں نے بنا دیا اس کو۔ لیکن اسلام ماشاءاللہ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی ایک حرف کا فرق نہیں ملے گا۔ حالانکہ ہیرا پھیری کرنے کی کوشش اسلام کو بھی کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوشش نہیں کی گئی ہے، کوشش کی گئی ہے۔ ضعیف حدیثوں کو گھسا کر کے، موضوع حدیثوں کو گھسا کر کے، اپنی طرف سے لوگوں کو حدیثیں سنا کے، من گھڑت حدیثیں، تو حدیثوں کی دنیا کو بھی، یہاں تک کہ قرآن کو بھی بدلنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن سب کے سب ناکام۔ کیوں ناکام؟ اس لیے کہ اللہ نے چیلنج کر کے رکھ دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، سنت بھی ہے، صرف قرآن نہیں ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حفاظت کون کرتا ہے قرآن کی؟ حفاظت حدیث کی کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، محدثین کے ذریعے حدیث کی حفاظت کی ہے اور قرآن کی حفاظت کی ہے حفاظ کرام اور دیگر علماء کے ذریعے کی ہے۔ کیا پتہ چلا کہ میرے بھائیو اسلام محفوظ ہے، اسلام محفوظ ہے، سیف ہے، کوئی اس میں نہ تو کمی کر سکتا ہے، نہ تبدیلی کر سکتا ہے، نہ زیادتی کر سکتا ہے۔ جتنے بھی کرنے والے ہیں سب کے منہ پر مارا جاتا ہے۔ کتنی خوبی ہو گئی اسلام کی؟ 4 خوبی ہو گئی، چونکہ یہ دین آسمانی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، جبریل لانے والے قرآن کو، میرے ساتھ رہیے، جبریل لانے والے ہیں کہ نہیں؟ لانے والے ہیں۔ ان کو روح کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ روح۔ نزل بہ الروح الامین، نزل بہ الروح الامین۔ اور جو اسلام لے کے آئے، قرآن وغیرہ لے کے آئے، اس کو بھی روح کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا؟ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ لانے والے بھی روح، میرے ساتھ رہیے، میرے ساتھ رہیے، لانے والے بھی روح، اور جو چیز لے کر کے آ رہے ہیں وہ بھی روح۔ ہاں، اب یہ روح لانے والے، جو روح لے کر کے آ رہے ہیں وہ بھی روح، اور آپ کے دل و دماغ میں اس کو گھسا دیا گیا ہے وہ بھی روح۔ اس لیے کہ آپ کے جسم سے اگر روح نکل جاتی ہے تو آپ مر جاتے ہیں، اور اسی لیے ہماری روح کی غذا روح ہے، روح کی غذا روح ہے۔ آج ملاوٹ کی ہے تو اسلام کی شکل لوگوں نے بدل دی ہے۔ یہ ملاوٹ زمینی ملاوٹ ہے۔ کیا ہے ملاوٹ؟ زمینی ملاوٹ ہے۔ جب تک روح کو روح نہیں دیں گے، جو روح لے کر کے آئے تھے، جو روح لے کر کے آئے تھے، وہ روح اگر ہماری روح کو نہیں ملتی، اس کا مطلب یہ روح کسی کام کی نہیں ہے۔ آج دیکھ نہ لیجیے اسلام کے نام پر کیا کیا ہو رہا ہے۔ کیا آپ مجھے بتائیے وہ اسلام ہے؟ ہاں میرے بھائیو، ہمیشہ یاد رکھیے گا، اسلام قرآن و سنت کا نام ہے۔ یہ فلانے، یہ فلانے، وہ فلانے، اس کا کوئی فائدہ نہیں اسلام کے اندر۔ اس لیے ہمیشہ قرآن سے لیجئے، سنت سے لیجئے، تب جا کر کے وہ روح ہے اور آپ کی روح اس سے زندہ رہے گی۔ لیکن ملاوٹ کر دیں گے، جیسے کھانا میں ملاوٹ ہے، کھانے میں ملاوٹ ہے کہ نہیں آج کل؟ تو دیکھیے انسان بیمار پڑ رہا ہے، 3 نمبر تیل کھا رہے ہیں تو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اصلی نہیں مل رہا ہے، اصلی
اسی طرح روح کی غذا اصلی نہیں ملے گی قرآن و سنت کے ذریعے جو کہ آکاشی ہے، آسمانی ہے، تو پھر ہماری روح بھی ٹھیک نہیں رہے گی۔ کلیئر ہوا کہ اسلام آسمانی ہے، زمینی چیزیں مکس کر کے قصے، کہانی، کرامتیں، فلاں چلاں، یہ پیر صاحب، یہ مرید صاحب، یہ سارا اسلام کے چہرے کو بگاڑ دیا گیا ہے، اور ان لوگوں کو نہ دنیا میں فائدہ ہوگا نہ آخرت میں فائدہ ہوگا۔ جائیں گے جو مکسنگ کر کے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے ڈنڈا مار کے بھگا دیں گے، جنت میں جانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ حوض کوثر پر گیا، ڈنڈا مار کے بھگا دیا گیا ان کو فرشتوں کے ذریعے، کیوں؟ سوقن سوقن لمن غیر بعدی، دور بھگاؤ جنہوں نے میرے بعد میری شریعت میں تبدیلی پیدا کر دی، ختم، وہیں سے دھکا مار کے بھگا دیا جائے گا۔ وہ جنت کہاں جائیں گے؟ آج شفاعت کیسے ہوگی؟ یہاں تو پانی پینا مشکل ہو رہا ہے ان کا، حوض کوثر سے پانی پینا مشکل ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو یاد رکھیے، اولڈ از گولڈ، جو قرآن ہے، جو سنت ہے، جس پر صحابہ نے عمل کیا، الحمدللہ یہ اسلام ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، چاہے دیکھنے میں آپ کو ہیرا لگے، وہ ہیرا نہیں ہے، وہ 3 نمبر سامان ہے۔ وہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ چلیے، کتنی خوبی ہو گئی اسلام کی؟ 4۔ 5ویں خوبی لے لیجئے، اور یہ ہم مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے اسلام کی خوبی سب، آپ دوسروں کو کیا بتائیں گے؟ آپ 5ویں خوبی یاد رکھیے گا، پوائنٹ کی شکل میں لکھ لیجئے آپ، کہ اسلام سلامتی والا دین ہے۔ اسلام سلامتی والا دین ہے، نرمی والا دین ہے، اللہ اکبر، امن و امان والا دین ہے، اللہ۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم مسلمان ہو کر کے ہمیں ان باتوں کا نہ تو علم ہے اور نہ ہی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیسے سلامتی والا دین ہے؟ ایک ایک حکم سلامتی کے لیے آیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب قصاص کا ذکر کیا، کس کا؟ قصاص کا، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ قرآن تو پڑھیے کبھی، تمہارے لیے قصاص لینے میں، بدلہ لینے میں زندگی ہے، زندگی ہے، زندگی۔ سلامتی ہے کہ نہیں ہے؟ آج ہمارے یہاں کرپشن، آج ہمارے یہاں اتنے لوگوں کی جان سے کھیلا جا رہا ہے، کیوں؟ کیا وجہ ہے بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مجرموں، ظالموں، غداروں کی عزت کی جاتی ہے اور نیک لوگوں کی بے عزتی کی جاتی ہے۔ اور جو مجرم ہوتے ہیں ان کی ہمت افزائی کر کے ان کو انعامات دیے جاتے ہیں، تو جرائم بڑھیں گے یا کم ہوں گے؟ بتائیے، جب آپ نے کیا کسی کے ساتھ تو آپ کی ہمت افزائی کی گئی، اور جب آپ کے ساتھ ہوگا تو آپ کو اچھا لگے گا؟ بولیے، نہیں اچھا لگے گا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا میرے بھائیوں، کبھی بھی جرم کی عزت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے۔ کیا کہا؟ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اگر اس کو اسلامی حکومت میں قتل کر دیا جائے، میں چیلنج کرتا ہوں یہاں پر کہ اگر پوری دنیا کے اندر اسلامک قانون کو نافذ کر دیا جائے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں پوری دنیا میں شانتی پیدا ہو جائے گی، امن و امان پیدا ہو جائے گا۔ کر کے تو دیکھ لیں، ٹرائی کر لیں۔ پوری دنیا کے ممالک کو میں کہتا ہوں تم 1 سال اسلام نافذ کر کے دیکھ لو، 1 سال، زیادہ نہیں کہہ رہا ہوں، آپ دیکھو پوری دنیا سے تمام جرائم کا صفایا ہو جائے گا۔ نہیں ہوگا؟ کر کے دیکھ لیجیے، آپ کروا کے دیکھ لیجیے، اگر نہیں ہوتا ہے تو میں ذمہ دار ہوتا ہوں۔ بات اصل یہ ہے، سلامتی کے قانون کو ہٹایا جاتا ہے اور جس سے برائی پھیلتی ہے اس کی ہمت افزائی کی جاتی ہے، تو برائی تو پھیلے گی، پھر برائی کبھی اس کے ساتھ ہے کبھی آپ کے ساتھ ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، جو بھی قانون اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے سلامتی کے لیے دیا، اور میں پہلے کہہ چکا ہوں آپ کو، اللہ کا ایک نام کیا ہے؟ السلام، سلام نہیں، السلام۔ اور اللہ کا قانون کیا ہے؟ اسلام۔ کیا ہے؟ اسلام۔ السلام نے قانون دیا، اسلام، اس بات کو بتانے کے لیے کہ تم اگر عمل کر لیتے ہو تو تم دار السلام پہنچ جاؤ گے۔ کہاں پہنچ جاؤ گے؟ لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون۔ ان لوگوں کے لیے دار السلام ہے، سلامتی کا گھر جنت ہے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ السلام نے جو قانون دیا وہ اسلام، اور جو اس پر چل لے گا صحیح معنوں میں چیلنج کے ساتھ، وہ کہاں جائے گا؟
دارالسلام، جو کہ جنت کو دارالسلام کہا گیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو یہ قانون ذہن میں رکھ لیجئے کہ اسلام کا جو قانون ہے وہ کون سا قانون ہے؟ سلامتی والا قانون ہے۔ اور ہم جو ایک دوسرے کو کرتے ہیں السلام علیکم، دیکھیے السلام علیکم کیوں کرتے ہیں السلام علیکم؟ کہ ہماری طرف سے آپ بے فکر رہیے، ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، آپ سیف ہیں۔ کیا ہیں آپ؟ سیف ہیں۔ بتائیے سلام کے ذریعے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کریں گے، آپ ہماری طرف سے بے خوف رہیے۔ آپ دیکھا آپ نے؟ تو جب سلام میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بے خوف رہیے، تو جو عبادتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہیں، جو حکم دیا ہے، کیا اس میں ایسی کوئی چیز لگتی ہے کہ کسی کو نقصان ہوگا؟ اتنا بڑا دین لوگوں نے نہ تو دیکھا نہ تو سمجھا۔ اتنا بڑا دین ہے کہ مسلم تو مسلم رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں کے ساتھ بھی نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا۔ اور آج کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، قرآن میں بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا ہے۔ قرآن کی آیت آپ لوگوں کو یاد ہے؟ یاد کیجئے، کوئی بھی ہو، ہندو ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، بودھسٹ ہو، جینی ہو، کوئی بھی ہو، ان کے ساتھ نیکی کیجئے، احسان کیجئے، پھر دیکھیے زمین میں کس طرح سلامتی نافذ ہو جاتی ہے۔ آئیے اللہ کا فرمان پڑھ لیتے ہیں، بات میں اپنی ختم کرتا ہوں۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ کون سورت کی آیت ہے یہ؟ کون سورت کی آیت ہے؟ سورہ ممتحنہ۔ اللہ جزائے خیر دے، ماشاءاللہ۔ سورہ ممتحنہ کی یہ آیت بتلا رہی ہے، ترجمے پہ غور کیجئے۔ لا ینہاکم اللہ، اللہ تم لوگوں کو نہیں روکتا، اللہ تم لوگوں کو نہیں روکتا۔ کس بات سے نہیں روکتا؟ پہلے وہ لے آتا ہوں، ان تبروہم، کہ آپ ان کے ساتھ نیکی کریں، آپ ان کے ساتھ وتقسطوا الیہم، انصاف کریں۔ اللہ نیکی کرنے سے، انصاف کرنے سے نہیں روکتا۔ کن لوگوں کے ساتھ؟ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، جو دین کے معاملے میں تم سے لڑنے نہیں آئے اور تم لوگوں کو گھروں سے نہیں نکالا، ہاں تو ان لوگوں کے ساتھ نیکی کیجئے، انصاف کیجئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں جو آپ کے ساتھ لڑنے نہیں آتے، آپ کو گھر سے نہیں نکالتے، ان کے ساتھ کس بات کا حکم ہونا چاہیے بھائی؟ نیکی کا، احسان کا، انصاف کا۔ کس کا؟ اس لیے کوئی بھی ہو دنیا کا غیر مسلم، ہم ان کے ساتھ نیکی کریں گے، احسان کریں گے، انصاف کریں گے۔ ہاں اگر کوئی لڑنے آئے گا اس بنا پر کہ بھائی آپ کے گھر میں گھس گیا، آپ کو مار رہا ہے، آپ کو بندوق دکھا رہا ہے، اس کو بھن کر کے گولی سے آپ ختم کر دیجئے۔ آپ یہ اسلام بھی کہتا ہے، ہمارا قانون بھی کہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ زیادتی کرنے آیا تھا آپ کے ساتھ۔ اگر وہ لڑنے نہیں آتا تو ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ ہم انصاف کریں گے، نیکی کریں گے، احسان کریں گے۔ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ اس لیے میرے بھائیو یہ اسلام امن و امان قائم کرنے کے لیے آیا، انصاف کے لیے آیا، سلامتی پیدا کرنے کے لیے آیا۔ کتنی خوبی ہو گئی! حالانکہ مثالیں بہت ہیں، میں مثال میں جانا نہیں چاہتا۔ آئیے اسلام کی ایک بڑی خوبی کیا ہے جو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اسلام میں آسانی ہی آسانی ہے۔ کیا ہے؟ آسانی ہی آسانی ہے۔ ایک کام اسلام کا مجھے بتا دیجئے کہ مشکل ہو۔ اللہ نے خود ہی کہہ دیا یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا الدین یسر، اس دین میں آسانی ہی آسانی ہے۔ اس دین میں دیکھیے نا، آپ وضو نہیں کر سکتے ہیں، تیمم کر لیجئے۔ تیمم بھی نہیں کر سکتے، کوئی بھی چیز، مٹی بھی نہیں، زمین کی کوئی جنس کی چیز بھی نہیں ہے، بغیر تیمم، بغیر وضو کے نماز پڑھ لیجئے۔ آسانی ہے۔ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لیجئے۔ لیٹ کے بھی مشکل ہو، اشارے سے پڑھیے۔ سفر پہ جا رہے ہیں، فرضی روزہ مت رکھو اگر تکلیف ہو رہی ہے تو۔ آسانی ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے، آسانی ہے۔
لیکن اپنی طرف سے ایکسٹرا آسانی کرنے کی کوشش مت کیجیے. نہیں سمجھا؟ اپنی طرف سے نہیں. اللہ نے جتنا ہو سکتا تھا انسان کے لیے آسان خود ہی کر دیا ہے. آپ کو اپنی طرف سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آسانی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کوئی بھی عبادت، کوئی بھی حکم اگر مشکل ہے تو اللہ نے آسان کر دیا ہے. اور میں آپ کو دوسرے مذاہب کی بات سنانا چاہتا ہوں کہ وہاں کتنا مشکل تھا. یہودیوں کے ہاں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قانون دیا کہ اگر گندگی لگ جاتی تھی تو وہاں کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا. کپڑے کو، اللہ اکبر، اگر پورے میں گندگی لگ جائے پورے کو کاٹیے. دھو نہیں سکتے تھے اس وقت. اور یہی تو آپ دعا کرتے ہیں. دعا نہیں کرتے ہیں؟ میرے ساتھ رہیے. آپ دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ ذرا سنیے آیت کو. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. یہ تو آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے ہیں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اے اللہ، کوئی بھول چوک ہو جائے، غلطی ہو جائے تو گرفت مت کیجیے. ہم لوگ کمزور ہیں نا، بھول گئے، غلطی ہو گئی، پکڑ مت کیجیے. اور آگے کیا کہتے ہیں؟ ربنا ولا تحمل علینا اصرا. اے اللہ، کوئی بوجھ ایسا نہ دیجیے ہم لوگوں کو جس طرح پہلے لوگوں کو دے چکے آپ. ربنا ولا تحملنا. اے اللہ، ایسا بوجھ بھی نہ ہو جس کی ہمارے پاس طاقت نہ ہو. ما لا طاقت لنا بے واعف عنا. معاف کر دیجیے، ہم لوگ کمزور ہیں. واغفر لنا، بخش دیجیے. وارحمنا، رحم کر دیجیے. انت مولانا. اے اللہ، تو ہمارا غمخوار ہے، کارساز ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین. کافر لوگوں پر ہماری مدد فرما. جب ہم نے پڑھا تو اللہ نے جواب دیا صحیح مسلم کے اندر. قال اللہ قد فعلت. تم نے جو کچھ مانگا ہم نے سب کچھ دے دیا. دیکھا آپ نے؟ آسانی دیکھیے نا، آسانی دیکھیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی آسانی کرنا چاہتا ہے آپ کے ساتھ، لیکن پھر بھی ہم لوگ شرارت کرتے ہیں، ہم لوگ سستی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ اللہ نے اتنا ہی طلب کیا جتنی ہمارے پاس طاقت ہے، اس سے زیادہ طلب نہیں کیا آپ سے. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا امرتکم بشیء فاتوا منہ ما استطعتم. کسی چیز کا میں حکم کروں جہاں تک ہو سکے کرو. کیونکہ کی جانے والی چیزیں بہت ہیں. فرائض کے علاوہ فرائض